دوستو آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم سولر سسٹم اور اس کے پلینٹس پہ بات کریں گے، جس کو جب فرسٹ ٹائم سائنسدانوں نے بھی دیکھا وہ بھی ہکے بکے رہ گئے، تو آپ بھی یقیناً ان دریافتوں سے چونک اٹھیں گے۔ تو چلیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سولر سسٹم کیا ہے، یہ کیسے بنا، پلینٹس کیا ہیں، ایسٹرائڈ کیا ہوتے ہیں، کیوپر بیلٹ کسے کہتے ہیں، ایسٹرائڈ بیلٹ کسے کہتے ہیں، تو آئیے اپنے دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل AIF آرگنائزیشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو ناظرین، خلا میں موجود چیزوں کو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، اسی لیے سائنسدانوں نے خلا میں موجود رازوں کو جاننے کے لیے ٹیلیسکوپ کا استعمال کیا۔ دیگر ایسٹروناٹیکل ایکسپیریمنٹ کے بعد یہ پتہ لگایا گیا کہ سولر سسٹم آخر کیسے وجود میں آتا ہے۔ تحقیق سے پتہ لگایا گیا کہ خلا میں موجود ڈسٹ اور گیس پارٹیکلز کا جب آپس میں ٹکراؤ ہوا تو اس کے نتیجے میں سولر نیبیولے کا جنم ہوا۔ سولر نیبیولا دراصل مادے کی گھومتی ہوئی ایک ڈسک ہے۔ جب یہ ڈسک خلا میں موجود گیسوں سے ٹکرا کر گریویٹیشنل فورس کے زیر اثر آتی ہے تو ہمارے سولر سسٹم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پورے عمل میں سورج کی تشکیل ہوئی، پلینٹس بنے، گلیکسیز وجود میں آئیں اور چاند بنے۔ تو دوستو، سولر سسٹم آج سے تقریباً 4.6 بلین سال پہلے وجود میں آیا اور ہمارا سولر سسٹم 8 بڑے سیاروں پر مشتمل ہے جو کہ ایک مرکز کے گرد گھومتے ہیں اور یہ مرکز سورج ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے سیارے، کومیٹس، ایسٹرائڈ اور تقریباً 200 چاند بھی ہمارے سولر سسٹم کا حصہ ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق سورج ہماری زمین سے تقریباً 109 گنا بڑا ہے۔ ہمارا سورج 91% ہائیڈروجن، 8.9% ہیلیم اور 0.1% دوسرے ایلیمنٹس جیسا کہ نائٹروجن اور کاربن کا بنا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سورج کا درجہ حرارت تقریباً 27 ملین ڈگری فارنہائٹ ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات، اگر آپ سورج کے قریب پہنچیں یا اتریں تو آپ روایتی معنوں میں پگھلیں گے نہیں، کیونکہ سورج کسی ٹھوس مادے سے تو بنا نہیں، بلکہ یہ ایک انتہائی گرم پلازمے کی گیند ہے جو کہ بنیادی طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل ہے۔ سورج کا مرکز جہاں نیوکلیئر فیوژن ہوتا ہے جس کا درجہ حرارت لاکھوں ڈگری ہوتا ہے، تاہم سورج کی آؤٹر لیئر ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن وہ اب بھی شدید گرم ہے۔ اگر آپ سورج کے قریب جائیں تو شدید گرمی اور تابکاری کی وجہ سے آپ سورج کی سطح کے قریب سے پہلے ہی جل کر تباہ ہو جائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں سورج کے سفر میں پہنچنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو ناظرین، سورج گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے تمام سیاروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سولر سسٹم قائم ہے۔ اگر یہ گریویٹیشنل فورس نہ ہو تو تمام سیارے خلا میں بکھری ہوئی حالت میں پائے جائیں گے۔ ہمارے سولر سسٹم میں 8 بڑے پلینٹس ہیں: مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون۔ تو دوستو، ان کے علاوہ ایک اور سیارہ پلوٹو بھی سولر سسٹم کا حصہ تھا، لیکن 2006 میں اس کو سولر سسٹم سے ایلیمینیٹ کر دیا گیا۔ تو دوستو، پلینٹس 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے راکی پلینٹس اور دوسرے ہوتے ہیں گیس کے پلینٹس ہوتے ہیں۔ جو راکی پلینٹس ہیں ان میں ہمارے 4 جو ہیں وہ سیارے آتے ہیں، جن میں مرکری، وینس، ارتھ اور چوتھے نمبر پہ مارس ہے۔ یہ جو راکی پلینٹس ہیں یہ سورج کے بہت قریب ہوتے ہیں، سائز میں یہ گیس پلینٹ سے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا ٹمپریچر بھی جو ہے وہ گیسی پلینٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو آئیے اب سب سے پہلے پلینٹ کی بات کرتے ہیں، مرکری کی۔ مرکری پتھریلی سطح کی وجہ سے بھورے رنگ کا پلینٹ ہے۔ مرکری سب سے چھوٹا اور سورج کے قریب ترین پلینٹ ہے۔ یہ ہماری زمین سے 2.5 گنا چھوٹا پلینٹ ہے۔ اس کا ایوریج ٹمپریچر تقریباً 167 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ مرکری ہمارے سولر سسٹم کے 2 سیاروں میں سے ایک ہے جس میں کوئی چاند نہیں ہوتا۔ وینس ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا سیارہ ہے۔ وینس کا رنگ
اس کے گھنے بادلوں کی وجہ سے یلوئش وائٹ ہوتا ہے۔ وینس کو اس کے سائز اور ساخت کی وجہ سے اکثر زمین کا سسٹر پلینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا سائز آلموسٹ زمین کے برابر ہے۔ وینس گرم ترین پلینٹ ہے۔ اس کا ٹمپریچر تقریباً 467 ڈگری سیلسیس ہے۔ مرکری کی طرح وینس کا بھی کوئی چاند نہیں۔ زمین، جسے اکثر بلو پلینٹ بھی کہتے ہیں، سولر سسٹم میں واقعی ایک منفرد پلینٹ ہے جو کہ میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے زمین کو سولر ریڈیشن سے بچاتا ہے، جو کہ زندگی کے پھلنے پھولنے کے لیے ایک محفوظ ماحول فراہم کرتی ہے۔ ہماری زمین کا درجہ حرارت نہ زیادہ گرم ہے نہ زیادہ ٹھنڈا، جو کہ سرسبز جنگلات سے لے کر بنجر صحراؤں تک وسیع پیمانے پر ماحولیاتی نظام کے لیے مثالی حالات فراہم کرتا ہے۔ ہماری زمین کا ایک چاند ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں راکی پلینٹ کے آخری سیارے مارس کی۔ مارس آئرن آکسائڈ کی وجہ سے سرخ رنگ کا نظر آتا ہے۔ ہماری زمین سے 1.88 گنا چھوٹا ہے۔ دن کے وقت مارس پر درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ تقریباً 20 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جبکہ مارس کی راتیں انتہائی سرد ہوتی ہیں۔ رات کے درجہ حرارت -125 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 3.7 بلین سال پہلے اس سیارے پر پانی موجود تھا، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا گیا۔ مارس کے اپنے 2 چاند ہیں۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے گیس پلینٹس کی۔ ہمارے سولر سسٹم میں 4 گیس پلینٹ ہیں۔ ان میں سے 2 جوپیٹر اور سیٹرن ہیں، جو کہ ہیلیم اور ہائیڈروجن کے بنے ہیں، اور یورینس اور نیپچون آئسی پلینٹس ہیں، جو کہ راک آئس، پانی، امونیا اور میتھین کے امیزے سے بنے ہوئے ہیں۔ تو چلیے بات کرتے ہیں جوپیٹر کی۔ سولر سسٹم کا سب سے بڑا سیارہ جوپیٹر ہے۔ جوپیٹر ہماری زمین سے تقریباً 11 گنا بڑا ہے۔ 2021 کے مطابق جوپیٹر کے کل 80 چاند ہیں۔ اس کا ایوریج ٹمپریچر -145 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ سولر سسٹم کا دوسرا بڑا سیارہ سیٹرن ہے، جو کہ ہماری زمین سے تقریباً 9 گنا بڑا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس کے حلقے کی چوڑائی زمین اور ہمارے چاند کے درمیان فٹ ہونے کے لیے کافی ہے۔ 2021 کی رپورٹ کے مطابق سیٹرن کے پاس اپنے 83 چاند ہیں۔ اس کا ایوریج ٹمپریچر -178 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں یورینس کی۔ میتھین کی موجودگی کی وجہ سے اس کا رنگ ہلکا نیلا سبز ہوتا ہے۔ یورینس ہمارے سولر سسٹم کا تیسرا بڑا سیارہ ہے۔ یہ ہماری زمین سے تقریباً 4 گنا بڑا ہے۔ 2021 کی تحقیق کے مطابق یورینس کے پاس اپنے کل 27 چاند ہیں۔ یورینس کا ایوریج ٹمپریچر تقریباً -224 ڈگری سیلسیس ہے، جو کہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے کولڈسٹ پلینٹ ہے۔ ہمارے سولر سسٹم کے بیشتر سیاروں کے مقابلے میں یورینس کی گردش بہت ہی غیر معمولی ہے۔ یورینس اپنے محور پر گھومتا ہے اور سورج کے گرد چکر لگاتا ہے، بالکل زمین کی طرح، لیکن منفرد خصوصیات کے ساتھ یورینس اپنی ہی طرف گھومنے کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے۔ نیپچون دیکھنے میں گہرا نیلے رنگ کا نظر آتا ہے۔ نیپچون ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بیرونی سیارہ ہے۔ یہ ہماری زمین سے تقریباً 3.9 گنا بڑا ہے۔ 2021 کے مطابق نیپچون کے اپنے 14 چاند ہیں۔ نیپچون انتہائی سرد سیارہ ہے۔ اس کا اوسط درجہ حرارت -214 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ جی، اب بات کرتے ہیں ایسٹرائڈ بیلٹ کی، جو کہ ہمارے سولر سسٹم میں علاقہ ہے جو جوپیٹر اور مارس کے درمیان واقع ہے، جس میں ایسٹرائڈز کا ہجوم پایا جاتا ہے۔ ایسٹرائڈز پتھریلے اور میٹیلک آبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ عموماً سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ زیادہ تر ایسٹرائڈ بیلٹس میں ہی پائے جاتے ہیں۔ یہ مختلف سائزز کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسٹرائڈ کا سائز ایک چھوٹی سی چپ سے لے کر 100 یا اس سے بھی زیادہ کلومیٹر تک ہو سکتا ہے۔ ایسٹرائڈز ہمارے سولر سسٹم کی شروعات کے مراحل میں باقی رہ جانے والے آبجیکٹس ہیں۔ یہ وہ آبجیکٹس ہیں جو آپس میں جڑ کر پلینٹ تو نہیں بن سکے، لیکن اسمال کلسٹر باڈیز کی شکل میں موجود ہیں۔ ایسٹرائڈز
साइंसदानों की तवज्जो का मरकज़ इसलिए भी हैं कि फ्यूचर में इनकी स्टडी से बहुत से मादनी ख़जाने हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा इनके मुताले से अर्ली सोलर सिस्टम के जुड़े हक़ाइक़ भी दुनिया पे अफ़शां होते हैं। तो दोस्तों, क्यूपर बेल्ट वो रीजन है जो सोलर सिस्टम के बाहर के हिस्से में वाक़ है। क्यूपर बेल्ट मुख्तलिफ आइसी बॉडी से भरपूर है, जैसे कि ड्वार्फ प्लैनेट्स और कॉमेट्स वगैरह। अब बात करते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। ये वो सियारे हैं जो पहले सोलर सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन किसी वजह से बाद में इस निज़ाम से बाहर कर दिए गए, जैसा कि प्लूटो, ईरिस वगैरह। अब बात करते हैं जी कॉमेट्स की। बचपन में आपने एक इस्तिलाह सुनी होगी, टूटा हुआ सितारा। दरअसल वो कॉमेट्स ही हैं। हमारे सोलर सिस्टम में बर्फ़ और धूल की बनी हुई दिलचस्प अशिया हैं जो कि रोशन दुम के लिए जाने जाते हैं। जब वह सूरज के करीब से गुज़रते हैं तो खला में गैस और धूल छोड़ते हैं। इससे चमकती हुई लंबी दुम बनती है जिसे ज़मीन से देखा जा सकता है। लेकिन यह ना तो सितारा है, क्योंकि ये न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए अपनी रोशनी पैदा नहीं करते, और ना ही प्लैनेट्स हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है सोलर सिस्टम के हवाले से आज की जो वीडियो जो वो काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी कि सूरज है, सूरज के जो है वो 8 जो है वो प्लैनेट्स हैं। उनमें से 4 जो है वो रॉकी, 4 जो है वो गैस के प्लैनेट्स हैं। उसके अलावा जो है वो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, इसी तरह क्यूपर बेल्ट्स हैं, इसके अलावा एस्ट्रॉइड बेल्ट्स हैं। तो उम्मीद है आपको समझने में जो है वो काफ़ी जो है वो आसानी रही होगी। तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय का जो है वो ज़रूर इजहार करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।